کیوں؟ ایمان سے بتائیں، جب بچہ ضد کرتا ہے، بچہ ضد کرتا ہے تو آپ کس کو منوائیں گے؟ باپ کو یا بچے کو؟ بھائی بچہ ضد کر رہا ہے، بچہ ضد کر رہا ہے، بچہ ہے ضد کر رہا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے گنیش دکھاؤ، یہ کرو، بچہ ضد کر رہا ہے، بچہ ضد کر رہا ہے، بچہ ضد کر رہا ہے۔ اب بچے کو کہیں گے آؤ بیٹے میں آپ کو بمبئی لے کے چلوں، آؤ میں آپ کو بازار لے کے چلوں، آؤ میں آپ کو یہ دلاؤں۔ منوائیں گے بچے کو جس نے ضد کی ہے۔ اب بچہ رسول کے پشت پر جبرائیل آئے، بچے کو کہتا حسین آؤ میں تمہیں جنت کی سیر کراؤں، بچے کو نہیں کہا، رسول کو کہا۔ تو جب تک حسین بیٹھا ہے سر کو نہ اٹھانا، جب تک حسین بیٹھا ہے سر کو نہ اٹھانا۔ اور میرے پورے مسلمان بھائیوں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ صحابی انتظار کر رہے تھے کہ رسول کب سر اٹھاتا ہے، رسول انتظار کر رہا تھا وحی کا کہ وحی کب کہتا ہے، وہی انتظار کر رہا تھا اللہ کا کہ اللہ کب کہتا ہے، اور اللہ انتظار کر رہا تھا حسین۔ حسین کا، اور اللہ انتظار کر رہا تھا حسین کا، اللہ انتظار کر رہا تھا حسین کا۔ کو حسین اٹھے پھر کہوں، وہ انتظار کر رہا تھا کہ اللہ کہے تو رسول کو کہوں۔ اب میں مسلمان بھائیوں سے ایک ہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو خاص کر کے محرم میں لڑتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے محرم کا مہینہ آتا ہے ہمارے پاکستان میں بھی ایسے ہوتا ہے، مسلمان بھائی یا رسول اللہ، یا ڈپٹی کمشنر کو کہا، گورنر کو کہا، یہاں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، جلوس یہاں سے نکلتا ہے نا، ہماری نماز میں خلل پڑتا ہے۔ ہاں نماز میں خلل پڑتا ہے، تو تمہاری نماز اصحابی والی ہوتی تو خلل نہ پڑتا۔ زبان سے بات کریں، تمہاری نماز رسول والی ہوتی تو خلل نہ پڑتا۔ اب بتاؤ ان صحابیوں کی نماز ہوئی یا نہیں؟ بتاؤ صحابہ کرام کی نماز ہوئی یا نہیں؟ رسول کی نماز ہوئی یا نہیں؟ ارے حسین پر حسین، سارے صحابوں کے نظر میں حسین اور رسول کے تصور میں حسین۔ صحابیوں کے نظر میں تصویر حسین اور رسول کے تصور میں حسین، تصور حسین۔ تو پھر معاف کرنا مسلمانوں، لڑو نہیں۔ ارے جب وجود حسین سے رسول کی نماز میں خلل نہیں پڑتا تو ذکر حسین سے تمہاری نماز میں خلل نہیں پڑتا۔